اسے ضرورت ہوتی ہے اسے کہتے ہیں زاد راہ۔ تو کوئی بھی سفر ایسا نہیں ہے جو زاد راہ کے بغیر کٹتا ہو۔ اگر ہم لاہور سے کراچی کی طرف جائیں تو ہمیں زاد راہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر زاد راہ نہ ہو، ہمارے پاس گاڑی یا سامان وغیرہ نہ ہو تو ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ اسی طرح زندگی بھی ایک سفر ہے۔ اگر زندگی سفر ہے، اس کی منزل تک جانا ہے تو اس کو بھی زاد راہ کی ضرورت ہے۔ اب جب قبر میں جائیں گے تو وہاں بھی ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے، تو وہاں بھی سفر ہے، تو اس کے لیے بھی ایک زاد راہ کی ضرورت ہے۔ یعنی کہ ہر سفر کے لیے کوئی نہ کوئی زاد راہ کی ضرورت ضرور ہوتی ہے۔ کوئی بھی سفر زاد راہ کے بغیر نہیں کٹ سکتا۔ اب ہمارے ہاں لوگوں نے منزلیں پوری کرنے کے لیے، منزل تک پہنچنے کے لیے اپنا ایک زاد راہ اختیار کیا ہوا ہے۔ کوئی پیسے اکٹھے کر رہا ہے کہ اگر میں پیسے اکٹھے کر لوں گا تو مجھے منزل مل جائے گی۔ کسی کا ایک مکان ہے، وہ کہتے ہیں مجھے 2-4 اور مل جائیں تو میں منزل تک پہنچ جاؤں گا۔ کسی کی ایک دکان کرائے پر چل رہی ہے، وہ کہتے ہیں 2-4 اور دے دوں تو مجھے منزل مل جائے گی۔ یہ اپنی طرح کوئی شان و شوکت سے رہتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے منزل مل جائے گی۔ کسی کو مرتبہ، عزت، جاہ و جلال چاہیے، کیوں؟ کہ مجھے منزل مل جائے گی۔ یہ ہمارے ہاں جو منزل تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، جو ہم نے زاد راہ اختیار کیا ہوا ہے، وہ یہ ہے۔ اب اللہ سے پوچھتے ہیں کہ مولا تو بتا، تیرے نزدیک سب سے اچھی زاد راہ کون سی ہے کہ ہم وہ زاد راہ اختیار کریں اور سفر پر نکلیں اور ہمیں منزل مل جائے۔ اسی بات کا جواب اللہ قرآن میں دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور زاد راہ اختیار کرو۔ بھئی زاد راہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، سب سے بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ جس کو تقویٰ مل جاتا ہے اسے منزل بھی مل جاتی ہے۔ دولت کے آنے سے، پیسے کے آنے سے، فیکٹریاں، بنگلے، ان چیزوں سے منزل ملے یا نہ ملے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لیکن جس کے پاس تقویٰ ہوتا ہے، دولت تقویٰ جس کو مل جاتی ہے، اللہ اسے منزل دے ہی دیتا ہے۔ ایک بات ہوگی۔ اب دوسری بات، ہمارے ہاں ہر بندہ کامیابی چاہتا ہے، ہر بندے کو کامیابی